قربانیاں دی ہیں. جامعہ اشرفیہ لاہور کے اندر بہت بڑا ادارہ موجود ہے. اس کے اندر ایک بابا جی نماز کے لیے آیا کرتے. نماز پڑھنے کے بعد یوں تنہائی میں بیٹھ جاتے, اللہ کا ذکر کرتے رہتے. اچانک ان کی کیفیت عجیب ہوتی, زور سے وہ چلانے لگ جاتے اور رونے لگ جاتے. لوگ ان کے قریب آتے, لوگ سمجھتے شاید بابا جی بیمار ہے, شاید کوئی دورے والی کیفیت ہے, شاید کوئی تکلیف والا معاملہ ہے. کئی مرتبہ یہ دیکھا, مجبوراً نمازیوں نے پوچھ لیا. جامعہ اشرفیہ کے اندر آج بھی وہ مسجد موجود ہے, وہ اساتذہ موجود ہے جنہوں نے اپنے کانوں سے اس بابے کی چیخنے کی آوازیں سنی ہے, جن علماء نے اپنی آنکھوں سے اسے روتے ہوئے دیکھا ہے, اپنی آنکھوں سے اسے چلاتے ہوئے دیکھا ہے. جب مسلسل وہ رونے لگا, کئی مرتبہ لوگوں نے دیکھا, علماء کی ایک جماعت قریب آ گئی, آ کر کہنے لگی بابا جی کئی مرتبہ آپ کو دیکھا بیٹھے بیٹھے رونے لگ جاتے ہو, عجیب قسم کی آواز آپ کی نکلتی ہے, اتنے جسم پہ کب کبھی آ جاتی ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا آپ بیمار ہیں یا آپ کو کوئی تکلیف اور پریشانی ہے؟ وہ بابا جی کہنے لگے اے علماء کی جماعت کیا بتاؤ, مجھے کوئی بیماری نہیں, مجھے کوئی تکلیف نہیں, بس میرے دماغ کے اندر ایک واقعہ بیٹھا ہوا ہے, وہ مجھے جب یاد آ جائے مجھ سے رہا نہیں جاتا, میری چیخیں نکل جاتی ہیں, آنکھوں سے آنسو برسنے لگ جاتے ہیں. بابا جی کی داڑھی بھی سفید ہو چکی ہے, سر کے بال بھی سفید ہو چکے ہیں. علماء کی جماعت نے کہا بابا جی بتائیے معاملہ کیا ہے, پریشانی کیا ہے, تکلیف کیا ہے؟ فرمانے لگے آزادی کے موقع پر جب ملک پاکستان لیا گیا تھا 1947 کے اندر, فرما سکھوں نے گھروں پہ حملے کیے, ہندوؤں نے گھروں پہ حملے کیے, اپنی بیٹیاں بچانی ہمارے لیے مشکل ہو گئی, اپنی بہنوں کو بچانا مشکل ہو گیا. فرماتے ہی میرے گھر کے اوپر بھی حملہ ہوا, ہندوؤں نے میرے گھر پہ حملہ کیا, گھر کے اندر صرف میں اور میری بیٹی زندہ رہی, باقی سب شہید ہو چکے تھے. میرا بیٹا بھی زندہ نہ رہا, میری بیوی بھی زندہ نہ رہی, کچھ دیر کے لیے میں اور میری بیٹی محفوظ رہے. لیکن کہنے لگی پھر وہ وقت بھی آ گیا, ہندوؤں نے ہمیں گھیر لیا, مجھے بھی گھیرا, میری بیٹی کو بھی گھیرا, میری بیٹی کی طرح وہ بڑھنے لگے, بدنظری کرنے لگے. میری بیٹی نے مجھے یہ کہا, کہنے لگی ابا جان مجھے پتہ چل گیا, اب بچنے کا کوئی چانس نہیں رہا, اب تو بچ نہیں سکوں گی, راستے سارے بند ہو چکے ہیں, میری عزت پہ حملہ کیا جائے گا, میرے دوپٹے پہ حملہ کیا جائے گا, یہ جانور میرے جسم کو نوچیں گے. وہ بابا جی کہنے لگا, میری بیٹی نے روتے ہوئے مجھے کہا ابا جی بار بار مرنے سے بہتر ہے ایک مرتبہ آپ ہی میری گردن کو کاٹ دیجئے تاکہ میری عزت بچ جائے, میرا دوپٹہ ہی بچ جائے, ان جانوروں سے ہی میں بچ جاؤں. وہ بابا جی کہنے لگے جب ہر طرف سے گھیرے جا رہے تھے تو میں بھی سمجھ چکا تھا کہ میری بیٹی کا حال کیا ہوگا, اس کے دوپٹے کا حال کیا ہوگا, اس کے جسم پہ کیا گزرے گی. فرماتے میں نے تلوار پکڑی, خود اپنی بیٹی کی گردن میں نے کاٹ دی, خود اپنے ہاتھوں سے اسے کاٹ دیا, اس نیت سے اس کی عزت بچانے کے لیے, اس کا دوپٹہ بچانے کے لیے. وہ بابا جی چیخنے لگے, فرمانے لگے اے علماء کی جماعت تمہیں کیا پتا اس ملک کے لیے ہم نے کیا کچھ دیا ہے, اس ملک کے لیے کتنی بیٹیوں نے قربانیاں دی ہیں, کتنی بہنوں نے قربانیاں دی ہیں, کتنے مردوں نے قربانیاں دی ہیں. وہ بابا جی کہنے لگا میں اکیلا نہیں, کتنے ایسے لوگ تھے اپنی بیٹیوں کی عزت کے لیے انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کے گردنوں کو کاٹا, ان کے گلوں کو کاٹا. وہ کہنے لگا جب بھی بیٹھے ہوئے مجھے اپنی بیٹی یاد آتی ہے,